اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القیامہ لا اقسم بیوم القیامہ. لا اقسم، یہ لا یہاں پہ زائدہ ہے. اقسم کا معنی میں قسم کھاتا ہوں. بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی، یعنی میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. لا یہاں پہ تاکید کے لیے ہے اور زائدہ ہے. ولا اقسم، اور میں قسم کھاتا ہوں، بالنفس، اس نفس کی، اللوامہ، جو خوب ملامت کرنے والا ہے. لوامہ کا معنی ملامت کرنے والا نفس. انسان کے نفس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. کبھی نفس امارہ ہوتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. یہ تین طرح کے نفوس کا قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے. نفس امارہ یعنی وہ نفس جو بار بار برائی کا حکم کرے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. نفس لوامہ، نفس کی وہ کیفیت جس میں انسان کو گناہ کرنے کے بعد اس کا نفس ملامت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، انسان کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، گناہ ہونے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو وہ ملامت کرتا رہتا ہے، تو یہ نفس لوامہ ہے. اور نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو بالکل اعلیٰ درجے پہ ہو اور اپنے اعمال پہ مطمئن ہو جائے، یعنی اس کو خوشی ہوتی ہو. یہ ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو فرمائیں کہ ولا اقسم، اور میں قسم کھاتا ہوں، بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب، کیا گمان کرتا ہے، الانسان، انسان، یعنی کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ لن نجمع عظامہ، یہ کہ ہم ہرگز جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیوں کو. یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ مر جائے گا اور مٹی میں جا کے خاک ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، تو کیا اس کا خیال یہ کہ ہم جمع نہیں کریں گے اس کو؟ بھلا کیوں نہیں، قادرین، ہم قادر ہیں، اللہ، اس بات پر کہ ان نسوی، بنانا، یہ کہ ہم ٹھیک ٹھیک کر دیں اس کی پوروں کو. میرے خیال میں صورت ہو گئی تھی، یہ ہو گئی تھی صورت. ہاں جی، لیکن چلے اب میں نے شروع کی، جلدی جلدی اس کو دوبارہ نکال لیتا ہوں. بلا کیوں نہیں، قادرین، ہم قادر ہیں، اللہ، اس بات پر کہ ان نسوی، بنانا، یہ کہ ہم بنا دیں ٹھیک ٹھیک اس کے پوریں. یعنی ہم تو اس کے پوروں کو بھی دوبارہ بنا دیں گے. جو انگلیوں کی، جو ہاتھوں کی پوریں ہیں، ان کو بھی ہم ویسے ہی بنا دیں گے جیسے پہلے تھی. اور یرید الانسان، بلکہ انسان ارادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لیفجر امامہ، کہ وہ گناہ کرے، امامہ اپنے آگے، یعنی آگے کی زندگی میں کیا کرے، گناہ کرے. یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی آگے کی زندگی میں بھی گناہ کرتا ہے، یعنی اس کو آخرت کی زندگی کا جو ہے وہ اس کا انکار ہے، اس کو مانتا ہی نہیں. تو جب نہیں مانے گا تو ظاہر ہے پھر گناہ کرتا رہے گا، بے خوف ہو جائے گا. یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. فرمائے کہ فاذا برق البصر، بس جب آنکھ جو ہے وہ چندیا جائے گی. برقہ کا معنی ہے چمک جانا، کسی چیز کا روشنی سے چندیا جانا. تو جب آنکھیں جو ہیں وہ روشنی سے چندیا جائیں گی. وخسف القمر، اور سورج بے نور ہو جائے گا، اس چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا. خسفہ کا معنی جسے گرہن کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو چاند گرہن جو ہے یہ اس کو خسوف بھی کہتے ہیں. خسف القمر، جب سورج چاند کیا ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا. جزاک اللہ جی، تھوڑا سا پانی دے دیں. وخسف القمر، اور چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا. وجمع الشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو جمع کر دیا جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کو اور چاند کو دونوں کو ملا کے ایک جگہ پہ کر دیں گے اور ان کا نور ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو وجمع الشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو کیا کر دیا جائے گا جی، جمع کر دیا جائے گا. یقول الانسان، انسان کہے گا، یومئذ، اس دن،
این المفر، یعنی کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کہاں بھاگ کے چلا جاؤں. یعنی اس دن انسان کو، خاص طور پر کافر کو، جب اپنے بھاگنے کی جگہ تلاش کرے گا اور پوچھے گا کہ کہاں بھاگوں. کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے. لا وزر، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. لا وزر، وزر کا معنی پناہ کی جگہ، یعنی آج کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. الی ربک، اب تمہارے رب کی جانب، یوم اذن، آج کے دن، المستقر، ٹھکانہ ہے. یعنی آج کے دن تمہارا ٹھکانہ تمہارے پروردگار کے سامنے ہے. اب اللہ کے سامنے پیش ہو کے جواب دہی کرنی ہے. ینبع الانسان، اور ینبع خبر دے دی جائے گی، بتلا دیا جائے گا، جتلا دیا جائے گا انسان کو، یوم اذن، اس دن، بما قدم واخر، ان اعمال کے بارے میں جو اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے. یعنی جو انسان عمل کرتا ہے، کچھ چیزیں دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، کچھ آگے بھیج دیتا ہے. مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ انسان نے دنیا میں جتنے بھی اعمال کیے تھے ان کو، ان سارے اعمال کا جو ہے وہ علم ہو جائے گا، اس کو خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو ینبع الانسان، اس دن انسان کو خبر دے دی جائے گی، بما قدم و اخر، ان اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس کے اوپر کیا ہے جی، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. یہ انسان کو خود، ہر انسان کو اپنا پتہ ہے کہ میں کیا اعمال کرتا ہوں، کیا نہیں کر رہا. اس نے فرمایا کہ اس کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کو تو خود ہی پتہ چل جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہے. ولو القى معاذیرہ، اگرچہ وہ عذر و بہانے تراشتا رہے. القا کا معنی ڈال دینا، پیش کرنا، معاذیر عذر، یعنی وہ جتنے بھی بہانے، اگرچہ وہ بہانے اور عذر تلاش کرتا رہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. یہاں اصل میں جب وہی شروع میں آتی تھی تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہی کو جلدی جلدی پڑھتے تھے، یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں کوئی چیز مجھ سے رہ نہ جائے، بھول نہ جاؤں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس خدشے کے پیش نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار دہرایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ آپ کو بار بار زبان جلدی جلدی ہلانے کی یا چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو، قرآن کو آپ کی دل پہ بھی جمع کریں گے، زبان پہ بھی جمع کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور اس کو ہم پختہ کر دیں گے. تو لا تحرک به، کہ تم نہ ہلاؤ، بھی اس کے اوپر، لسانہ کا، اپنی زبان، یعنی لتعجل بھی، تاکہ تو کیا کر لے، اس کے اوپر جلدی کر. یہ پیغمبر تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلایا کرو. ٹھیک ہے نا. ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے ذمے ہے، جمعہ، اس کو یاد کرنا، وقرآنہ، اور اس کو پڑھوانا. یعنی قرآن ہم آپ سے پڑھوائیں گے بھی اور آپ کو یاد بھی کرائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، بس جب ہم اس کو پڑھ لیں، یعنی جب ہم اس کو پڑھ لیں، مقصد یہ کہ جب ہمارا فرشتہ جو آپ کے پاس قرآن کریم لے کے آیا ہے، جب وہ آپ کے سامنے قرآن کریم پڑھ لے، تو فَاتَّبِعْ قرآنَ، تو آپ پیروی کریں اس کے پڑھنے کی. یعنی جیسے انہوں نے پڑھا اب آپ بھی پڑھیں، یہ طریقہ بتا دیا. ثم ان علینا بیان، پھر ہمارے ہی ذمے اس کی وضاحت ہوگی. ثم ان علینا، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے، بیانہ، اس کی وضاحت، اس قرآن کی وضاحت، اس کے معنی اور مفاہیم کی وضاحت، وہ ہمارے ذمے، ہم آپ کو بتلائیں گے. کلا، خبردار، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم پسند کرتے ہو عاجلہ کو. عاجلہ سے مراد جلدی والی چیز، یعنی دنیا کو. ظاہر آخرت تو بعد میں نا، دنیا پہلے ہے، تو اس لیے یہاں پہ عاجلہ سے مراد دنیا ہے، کہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو. تذرون الآخرہ، اور آخرت کو نظر انداز کرتے ہو، چھوڑ دیتے. وجوہ، اس بہت سارے چہرے، یوم اذن، اس دن، کیا ہوں گے، ناظرہ، کیا ہوں گے، سبز و شاداب ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے. ناظرہ کا معنی دیکھنے والا، اپنے اللہ تعالیٰ کی دیدار، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور جبکہ وہ وجوہ یوم اذن، جبکہ اس دن بہت سارے چہرے، باسرہ، بگڑے ہوئے ہوں گے، حالت ان کی خراب ہوگی. تظن،
تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ ان یفعل بها فاقرہ، کہ ان کے ساتھ معاملہ کوئی کیا جائے گا ایسا کہ فاقرہ جو کمر توڑ دے گا، یعنی حالت ان کی ایسی ہوگی کہ آپ سمجھیں گے کہ اب ان کے اوپر کوئی بڑی آفت اور مصیبت آنے والی ہے۔ ظاہر آفت اور مصیبت تو وہ دیکھ چکے ہوں گے نا۔ تو تظن، تم سمجھ رہے ہو ان یفعل بها فاقرہ، کہ یہ کہ معاملہ ہوگا ان کے ساتھ فاقرہ، کمر توڑ دینے والا، یہ سخت معاملہ ہوگا۔ کلا، ہرگز نہیں، خبردار، اذا بلغت تراقیہ، جب پہنچ جائے تراقی تک، تراقی سے مراد ہنسلی ہے، یہ جب انسان کی روح نکل کے ہنسلیوں تک پہنچ جائے، نکلنے لگے بالکل۔ وکیل، پھر کیا ہوتا ہے بھی جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں سے نا امیدی ہو جاتی ہے، تو پھر کہتا ہے میں کسی مولوی صاحب کو بلاؤ جی، دم کرو، درود کرو، تعویذ کرو۔ ہاں جی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وکیل من راق، اور کہا جاتا ہے من راق، کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دم درود کرنے والا ہے۔ وظن انہ الفراق، اور وہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ انہ الفراق، یہ کہ وہ جدا ہونے والا ہے، اس کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، الی ربک، تیرے رب کی جانب، یومئذ، اس دن، المساق، روانگی ہوگی۔ موت کا وقت آ گیا، موت رب کی جانب روانگی ہے۔ فلا صدق ولا صلی، اب اللہ فرماتے ہیں فلا صدق، پس اس نے نہ تو تصدیق کی، ولا صلی، نہ نماز پڑھی۔ تصدیق نہیں کی، مقصد یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا، نہ نماز پڑھی۔ ولکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر وہ گیا اپنے اہل و عیال کی جانب، یتمتع، اکڑ دکھاتا ہوا، اکڑتا ہوا، تکبر کرتا ہوا، اتراتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹا۔ اللہ فرماتے اولا لک، اولا لک، بربادی ہے تیری، فاولا، ہاں تیری بربادی ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر سن لو کہ بربادی ہے تمہارے لیے، وہاں بربادی ہے۔ ایحسب الانسان، کیا وہ انسان ہی سمجھتا ہے کہ یترک سدی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ الم یکن نطفۃ، کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا، من منی، یعنی ایک منی کا، یمنا، جس کو ٹپکایا جاتا ہے، کیا وہ منی کا ایک حقیر نقطہ نہیں تھا؟ مقصد یہ کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، ہم نے اس کو نعمتیں دی، پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو بیکار پیدا کر دیا، وہ جھٹلاتا رہے گا، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر وہ ایک لوتھڑا بن گیا، فخلق، پھر اس کو اللہ نے بنایا، فسوى، اس کو ٹھیک ٹھیک کر دیا، وجعل منه الزوجین الذکر والانثى، اور پھر اس میں سے اللہ نے دو جوڑے بنا دیا، مذکر اور مؤنث کا۔ ہاں جی، الیس ذالک، کیا نہیں ہے یہ بات، الیس ذالک، کیا نہیں ہے وہ خدا، وہ اللہ، بقادر، قادر، اس بات پر کہ یحیی الموتى، کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ جو اللہ انسان کو نطفے سے پیدا کر لیتا ہے اور اس کو پھر علقہ بناتا ہے، پھر اس کو باقاعدہ انسان بنا دیتا ہے، مختلف مراحل سے گزارتا ہے، تو کیا وہ اللہ دوبارہ مروں کو زندہ نہیں کرے گا؟ ہاں زندہ کرے گا، کیوں نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سورۃ الانسان، سورۃ الدہر بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ میں سے کوئی پڑھے گا، میں ہی پڑھوں؟ جی جی استاد جی، میں پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ چلیں پڑھیں گے، تھوڑا سا مجھے وقفہ مل جائے گا جی۔ اچھا ایک بتائیے گا، وہ جو شروع میں لا اقسم تھا، اس میں لا آپ نے کہا زائدہ ہے، تو لا اس کا زائدہ میننگ جی، میں نہیں پڑھیں گے؟ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، کیونکہ جو قسم کے شروع میں لا آتا ہے نا، وہ زائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بس اصول یاد اچھا، رکھیں آپ۔ جن سپاروں میں نہیں لکھا ہوتا ہے پھر وہ غلط لکھا ہوتا ہے ترجمے میں؟ لفظی ترجمے کے طور پہ کسی نے لکھا ہو سمجھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، بامحاورہ ترجمے میں غلط ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری آیت ہے کہ تم جلدی آ جانے والی چیز کو پسند کرتے ہو، یعنی دنیا کی چیز کو۔ اچھا اب دنیا کی چیز ہی ہم فوری جو ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، مقصد تو ہوتی ہے دنیا، یعنی اس کی تھوڑی نہیں سی نہیں، وضاحت۔ ہاں دیکھیں نا، محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے، جہاں پہ بھی مذمت آئی ہے نا، دنیا کی محبت کی مذمت آئی ہے،
دنیا کی محبت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اس کو ترجیح دینا شروع کر دو. دنیا خود بری نہیں ہے، دنیا کی محبت بری. محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ تعلق اتنا زیادہ ہو جائے کہ اس میں انسان غافل ہو جائے. یہ ہے نا. ایسے تو دنیا کے اندر نعمتیں ہیں، وہ تو اللہ کی نعمت ہے نا، ہمیں تو چاہیے، پیسے بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن اس کو دل میں نہیں بٹھانا. دل میں بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے اس کو اتنا سوال کر لیا کہ اب اللہ کا حکم زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے. اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کو خرچ کرو، خرچ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہے محبت. اور یہ جب اس کیفیت کے ساتھ آئے گی کہ آپ آخرت کے ساتھ کمپیریزن کر کے، ٹھیک ہے نا، آخرت کو بھلا کے دنیا کی طرف رغبت کرو گے تو یہ مذموم ہے. ویسے جو دنیا کے ساتھ ایک طبی محبت ہے وہ مذموم نہیں ہے، طبی محبت تو سب کو ہے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانسان، سورۃ دہر. حل اتا علی الانسانی، یقیناً گزرا ہے، علی الانسانی انسان پر، حین ایک وقت، من الدہر زمانے میں سے، لم یکن اور نہیں، شیئن نہیں تھا، شیئن کوئی چیز، مذکورا قابل ذکر. کہ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے زمانے میں سے کہ وہ کوئی چیز بھی نہیں تھا، قابل ذکر چیز حل کا نہیں ترجمہ تھا. نہیں کر رہی؟ حل کا حل کیا؟ حل مطلب کیا؟ حل اتا کیا آیا انسان پر، حین من الدہر زمانے کا ایک وہ لمحہ، ٹھیک ہے نا، ایسا زمانہ، زمانے کا ایسا وقت کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا ہی نہیں، وہ وجود ہی نہیں تھا. جی. استاد جی یہاں پر بھی ایک الجھن ہے، میں آپ سے بعد میں پوچھتی ہوں. جی. انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفہ نطفے سے، امشاجن مخلوط، نبتلیہ ہم تاکہ تو نہیں ہے یہاں پہ، نبتلیہ ہم آزمائے اس کو، فجعلناہ پس بنایا ہم نے اس کو، سمیعا بصیرا سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا. انا بے شک ہم، ہدیناہ بے شک ہم نے اس کو ہدایت دی، السبیلا رستے کی، اما چاہے تو شاکرن شکر گزار ہو جائے، و اما کفورا اور چاہے وہ ناشکرا ہو جائے. جی. انا بے شک ہم نے، اعتدنا ہم نے بنایا، للکافرین کافروں کے لیے، سلاسل تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، و اغلالا اور توق، و سعیرا اور آگ. ان الابرار بے شک نیک لوگ، یشربون پیئیں گے، من کأس پیالوں سے، کانا مزاجھا اس کا ذائقہ، اس میں آمیزش ہوگی، کافور کی. عینا کافور یہ والا یشرب، نہیں ہے؟ اچھا، یہ جو کافور ہمارے ہاں ملتا ہے اس سے تو اتنی سخت بو آتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. جب چھوٹے ہوتے تھے ہم تو یہ عام طور پہ مردوں کو لگایا جاتا ہے نا جی، بڑا ہمیں الجھن ہوتی تھی اس سے، کہیں سے بدبو آتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ کہیں یہاں پہ فوتگی ہو گئی ہے. تو وہ بعض اوقات اس کو نا غیر ضروری انداز سے اتنا تیز نہیں استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں خوشبو کی بھی حد ہوتی ہے. اب بعض لوگ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ کسی جگہ پہ وہ کوئی آدمی فوت ہو گیا تھا، کوئی غریب سا آدمی تھا، کوئی تھا نہیں اس کا، تو مجھے گاؤں میں ایک بندہ لے کے گیا کہ اس کو غسل دینا ہے. میں چلا گیا تو وہاں ہم سے پہلے ہی ایک بابا آیا ہوا تھا غسل دینے کے لیے. اس نے اب جب غسل دیا تو غسل کے بعد اس نے وہ جو کافور ہوتی ہے نا، اس کو کافور کیسے لوگ کوٹ کے نا چھوٹا باریک کر کے اس کو کفن پہ لگاتے ہیں، تو اس نے وہ جیسے مٹھی بھری اور پورے کفن کے اندر ایسے ڈالنا شروع کر دی. میں نے کہا بھائی تو کوئی فصل کو کھاد ڈال رہے ہو، کیا کر رہے ہو آپ؟ اتنی بیوقوفی ہے وہ. اب اس طرح نہیں ہو جانا کہ اس طرح کے وہ نہیں ہے. جو مردہ انسان ہے وہ بھی زندے کی طرح ہے، اس کا اکرام وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، غسل کا طریقہ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. تو یہ یعنی ایک معقول انداز سے مردے کو ڈیل کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ خوشبو بھی ایک حد تک لگانی چاہیے. بعض کا بندہ اتنی زیادہ خوشبو لگاتا ہے، اتنی تیز خوشبو لگاتا ہے کہ وہ آس پاس والے پریشان ہو. جیسے مسجد میں آنے سے منع کیا نا کہ بدبو ہے تو نہ آؤ، اس سے تکلیف ہوتی ہے نا. تو اگر بہت تیز خوشبو لگاؤ گے تو اس سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پتہ نہیں بات کہاں سے نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ ہاں کافور سے آ گئی. یہ بڑی سخت اس کی وہ ہوتی ہے، لیکن یہ وہ کافور نہیں ہوگا. اچھا اب ظاہر ہے جنت کی چیزیں تو جنت کی چیزیں نا، اس کا تو کوئی
دنیا کی چیزوں سے کوئی مس نہیں ہے، تو صرف سمجھانے کے لیے چیزوں کو بتایا گیا جی۔ چلیے اب دیکھیں نا، چھوٹی سی مثال دینے، جو میٹھا ہے، دنیا میں میٹھا ہر بندہ پسند کرتا ہے، لیکن میٹھا کوئی ڈھنگ کا ہو نا۔ اب ایک آدمی چائے آپ کو پلا رہا ہے، اس نے میٹھا ایک اندازے سے ڈالا ہے، ایک نے اتنا اس میں اندر ڈال دیا، وہ ایک گھونٹ بھی بندہ نہیں لے سکتا۔ تو اعتدال کے ساتھ چیز ہوتی ہے، تو کافور کے اندر بھی وہ اعتدال ہوگا کہ اس کی وجہ سے اچھی لگے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ چلیں، عینن ایک چشمہ، یشربو پئیں گے، بہا اس سے، عباد اللہ اللہ کے بندے، یفجرونہا اس سے نکلیں گی، اس سے جاری ہوں گی، تفجیرا بہت سی کیا جاری ہوں گی، نہریں، نالیاں، یوفون وہ پوری کرتے ہیں، بن نظری اپنی نظریں، ویخافون اور وہ ڈر گئے، یومن دن سے، کانا ہوگی شرہ مستطیرا اس کا جو شر ہے، اس کی برائی پھیلی ہوئی، ویطعمون اور وہ کھلاتے ہیں، الطعام کھانا، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، یعنی اللہ کی محبت میں، مسکیناً جی 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 جی، مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو، یعنی اللہ انما کی نطعم محبت میں، اللہ کے ماننے کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ کھانا کھلاتی، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر قیدی کو۔ معلوم ہے کہ قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، قیدی عام طور پہ دشمن ہی ہوتا ہے۔ چلیں، انما اس کے سوا نہیں، نطعمکم ہم تمہیں کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ اللہ کے چہرے کے لیے، رضا کے لیے، لا نریدو ہم نہیں وجہ چاہتے، اللہ جو ہے منکم نا، تم سے، وجہ اللہ یہ اصطلاح آپ سمجھ لیں، وجہ اللہ سے مراد اللہ کی رضا، ٹھیک ہے نا، اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، ٹھیک ہے، وجہ اللہ، یہ وجہ اللہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چلیں جی، لا نریدو ہم نہیں چاہتے، منکم تم سے، جزاء کسی قسم کا کوئی بدلہ، ولا شکورا اور نہ ہی کوئی قدردانی، کوئی ہاں، شکریہ، کوئی شکریہ چاہتے ہیں کہ وہی آپ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ انا نخاف، بے شک ہم خوف رکھتے ہیں، من ربنا اپنے پروردگار سے، یومن عبوسن قمطریرا اس دن سے، یعنی ہم اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جو دن کیا ہے جی، عبوسن کا معنی ہے کہ جس میں ابس آپ نے پڑھا ہے نا، آگے آ جائے گا، ابس کا مطلب ہے کہ چہرے کو کے اوپر ترش روئی کا آ جانا، چہرے کی حالت کا بگڑ جانا، ٹھیک ہے نا جی۔ قمطریرا کا معنی ہے بری طرح، یعنی بری طرح جس میں چہرے جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہوں گے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، یعنی وہ کیوں بچا لیا کہ وہ نیک اعمال کرتے تھے۔ فوقاہم اللہ تو اللہ نے بچا لیا، یا اللہ بچا لے گا ان کو، شر ذلک اليوم اس دن کے شر سے، ولقاہم نظرۃ وسرورا اور اللہ تعالیٰ ان کو میسر کرے گا، ٹھیک ہے، لقا یعنی ملانا اور دینا، اور اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا، ان کو دے گا، نظرتاً یعنی نظرہ کہتے ہیں تر و تازگی، وہ سرور اور خوشی، یعنی ان کے چہروں پہ تر و تازگی ہوگی، شادابی ہوگی اور خوشی ہوگی۔ وجزاہم بما صبروا اور ان کا جو بدلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ بدلہ دے گا، بما صبروا ان کے صبر کی وجہ سے، یعنی ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جو ہے اللہ ان کو دے گا، جنتا و حریرا جنت کی شکل میں اور ریشمی لباس کی شکل میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے صبر کی وجہ سے جنت کا بدلہ دیں گے، یعنی اس کو بدلے میں جنت دیں گے جس میں وہ ریشمی لباس پہنیں گے، متکئین فیہا علی الارائک جس میں وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی الارائک کس کے اوپر، تختوں کے اوپر، نشستوں کے اوپر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا وہ نہیں دیکھیں گے اس میں کوئی دھوپ کی تپش، ولا زمہریرا اور نہ بہت زیادہ سردی، نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، یعنی اعتدال کا موسم ہوگا، ودانیۃ علیہم ظلالھا اور قریب ہو جائیں گے ان کے اوپر، ظلالھا یعنی اس کے سائے، وذللت قطوفھا تذلیلا اور اچھا جی ٹھیک ہے، ذلل کا معنی ہے یعنی قریب کر دینا یا تابع کر دینا، ٹھیک ہے نا جی، تو تابع کر دیا جائے گا، قطوفھا تذلیل، قطوفہ یعنی اس کا پھل، جنت کا پھل، تذلیلا ذللت کے لیے مفعول مطلق ہے، مقصد یہاں پہ یہ کہ
ایک تو وہ لوگ جنت کے جو درخت ہیں ان کے باغات میں ہوں گے، اور دوسرا وہ جو باغات کا پھل ہوگا نا وہ ان کے تابع کر دیا جائے گا۔ مقصد یہ کہ جیسے جنتی ہاتھ اوپر کرے گا تو پھل خود نیچے کی طرف درخت جھک جائے گا، کاٹ لے گا اس کو، جیسے کہ روایات میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے دسترس میں سب کچھ ہو جائے گا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَيُطَافُ، اور ان کے اوپر گھمایا جائے گا، گردش کروایا جائے گا، علیہ ان پر، بِآنِيَةٍ من فضہ، چاندی کے برتنوں یعنی چاندی کے برتن ان کے اوپر گھومیں گے۔ گھومیں گے کیا مطلب؟ یعنی خادم ہوں گے، وہ برتن لے کے پیش کریں گے۔ وہ اکواب، اور پیالے ہوں گے، کانت قواریرا، جو شیشے کے ہوں گے، ٹھیک ہے، شیشے کے پیالے آئیں گے، قواریر من فضہ، اور کچھ شیشے ایسے ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے، قدروہا تقدیرا، کہ جس کو انہوں نے بھرا ہوگا تقدیرہ، ایک توازن کے ساتھ۔ قدرہ نے مقرر کرنا، اس کو ایک اعتدال سے بھرنا، یعنی وہ پیالے ایسے ہوں گے کہ اس میں کھانے پینے کی چیزیں ایک اعتدال کے ساتھ ہوں گی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو پلائی جائے گی اس کے اندر ایسے جام پلائے جائیں گے، کان مزاجها، کی جس میں آمیزش ہوگی، زنجبیل، زنجبیل کی۔ زنجبیل جو ہے نا یہ ادرک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے وہ کس کیفیت کا ہوگا اور کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں تو ہم کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس چیز کا پتہ نہیں ہے تو یہ ظاہر ہے جنت کے اندر تو جو چیز ملے گی وہ تو اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا، اور ان کو وہاں ایسے چشمے سے پلایا جائے گا، یسقون کا پیچھے لفظ آ گیا نا، پلایا جائے گا ان کو ایسے چشمے سے کہ تسمّىٰ سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے سامنے گردش کریں گے ایسے لڑکے، ولدان مخلدون، جو کیا ہوں گے؟ ہمیشہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمیشہ جوان لڑکے اس لیے بتائے کہ بھئی ایک تو دیکھنے میں خوبصورت، اور دوسرا خدمت کرنے میں کیا؟ خدمت کرنے میں بڑے ایکٹیو، ٹھیک ہے جی۔ اذا رأیتم حسبتہم لؤلؤا منثورا، کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو ایسے سمجھو گے، ایسے محسوس کرو گے گویا کہ موتی ہے بکھرے ہوئے۔ ظاہر ہے اچھی شکل و صورت کو دیکھ کے بھی انسان کو خوشی ہوتی ہے، تو جنت میں اللہ تعالیٰ ہر طرف خوشی کا سامان کریں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم ان کو دیکھو گے، وَإِذَا رَأَيْتَ، جب تم ان کو دیکھو گے، سما وہاں پر، یہ سما اس میں اشارہ ہے، اچھا، رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو تم دیکھو گے نعمتوں کو اور ایک بڑی سلطنت کو۔ گویا کہ یہی مقصد یہ ہے کہ جنت میں تمہیں ہر طرف نعمتیں ملیں گی، بڑی ایک سلطنت اور بڑا ایک نظام نظر آئے گا اپنا۔ عَلَىٰ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ، عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، اور اس کے اوپر، عَالِيَهُمْ، اس کے اوپر ہوں گے ثِيَابُ سُنْدُسٍ، سندس کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو، ریشم، یعنی اس کا مخصوص رنگ ہے سبز رنگ کا، ٹھیک ہے نا جی۔ سیاب کہتے ہیں لباس کو، تو ریشم کا لباس ہوگا، خضر کا معنی سبز، وہ استبرق، اور موٹا ریشم بھی ہوگا، یعنی باریک ریشم بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا۔ وہ حلو، اور ان کو پہنایا جائے گا، اساورا من فضہ، چاندی کے کنگن۔ عورتوں کو تو خوش ہونا چاہیے، مرد شاید یہ سوچیں کہ اپنی کنگن کیسے پہنائے جائیں گے، تو کنگنوں پہننے کا بھی بہت ساری جگہوں پہ دستور ہے، ہمارے یہاں دستور نہیں تو ہمیں شاید عجیب لگے، جہاں پہ دستور اور رواج ہو تو ان کو اچھا لگتا ہے، تو جنت میں ہی دستور ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پلائے گا پاکیزہ شراب، ٹھیک ہے نا، پینے کی چیز۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، بے شک یہ تمہارے لیے انعام ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری جو محنت ہے وہ اس کی قدردانی کی گئی۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، بس آپ اپنے پروردگار کے حکم کے اوپر ثابت قدم رہیے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، اور آپ ان میں سے اطاعت نہ کریں، ان میں سے ان لوگوں کی، آثِمًا، جو نافرمان ہے، او کفورا، یا ناشکرا ہے، یعنی جو نافرمان گناہگار ہے اور ناشکر ہے، آپ ان کی بات نہ مانیں، آپ اللہ کے حکم کے اوپر صبر کیجئے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آپ صبح و شام اللہ کا نام لیا کیجیے، اپنے رب کا نام لیں، بکرتن، صبح، واسیلہ، اور شام کے وقت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے وقت بھی آپ اس کے سامنے سجدہ کیا کریں۔ وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور آپ رات کے لمبے وقت میں کیا کریں؟ اس کی تسبیح کریں۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا،
اور یہ چھوڑ دیتے ہیں اس باری دن کو جو اس کے بعد آنے والا ہے. یعنی لوگ چھوڑ دیتے ہیں اپنے بعد ایک باری دن کو، یعنی قیامت کے دن کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. نحن خلقناہم، ہم نے ان لوگوں کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ہم ہی نے ان کے جوڑ کو کیا کر دیا، مضبوط کیا. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُم، اور جب ہم چاہیں گے تو بدل دیں گے ان جیسوں کو، تبدیل کر، یعنی ان جیسے دوسروں کو پیدا کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے. مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں گے تو ان لوگوں کے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا، یہ انسان ختم ہو جائے گا، ان کی جگہ پہ دوسرے انسان آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ان حاجی تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت کی بات ہے. فمن شاء اتخذ، تو جو شخص چاہتا ہے وہ پکڑ لے، بنا لے، الا ربی سبیلا، اپنے رب کی جانب کوئی راستہ. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم جو چاہو گے، وما تشاؤون، اور تم نہیں چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر جب تک اللہ نہ چاہے. مقصد یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی تم چاہ سکتے ہو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی چاہت نہیں ہے. ان اللہ کان علیم حکیمہ، بے شک اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے نا. یدخل من یشاء، وہ اللہ داخل کر دے گا اپنی رحمت میں، فی رحمت، اپنی رحمت کے اندر جس کو چاہے. والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جی صدق اللہ العظیم. جی بتائیں جی. سوال کیا